فلم تقتلوہم. اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو غزوہ بدر کے اندر اسپیسیفکلی اللہ کی غیبی مدد آئی ہے اس کے والے سے مسلمانوں سے کہا, اور ظاہر ہے کہ وہ مال غنیمت سے سٹارٹ ہوئی تھی بات انفال کی. اب جب مدد ہی اللہ نے دلوائی ہے تو کافروں کا چھوڑا ہوا مال اس کے اوپر کوئی انڈیویجول کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ اسی لیے شروع میں آیا تھا نا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے, فلم تقتلوہم, تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا, ولیکن اللہ قتلہم, بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور بھئی کئی صحابہ کے ہاتھ میں تو چھڑیاں تھیں, اب تلوار کے آگے چھڑی کیسے کام کرتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ان پر وار کوئی کافر کرتا, فرشتے ان کی گردن اتار دیتے تھے. لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کو پکڑ کے آپ آج کل کسی کو کوئی کہانی نہ کروائیں پلیز, یہ کام نہ کریں. وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں تک ہی رہنے دیں آپ. ہاں, پریکٹیکل لائف میں ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے غالب کرنا تھا. میرے بھائی اگر یہی کچھ ہونا ہوتا تو جنگ قادسیہ میں مسلمان جو ہے وہ پرشین امپائر کے ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ کچلے جاتے ہیں. وہاں پہ بھی کوئی فرشتہ آتا اور ہاتھیوں کی ٹانگیں کاٹ دیتا. تو 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں. 4 دن تک وہ جنگ جاری رہی قادسیہ کی. یرموک میں بھی سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے ہیں, تب جا کے اللہ نے فتح دی ہے. تو یہ جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو باتیں ہیں نا, یہ آج بھی ہو, ابراہیم سا جو ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, خدا دا نہ جائے. یہ تسی نہیں ڈیسائیڈ کرنا. ویسے انہوں نے بات ٹھیک کی ہے, چونکہ ابراہیم جیسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی پیدا نہیں کرے گی انداز گلستان. ہاں, کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرا ابراہیم والا ایمان ہے, اس شعر تو میں ایسا نہیں سمجھنا. اگر اس شعر کو صحیح سمجھنا ہے تو اس اعتبار سے سمجھے کہ نہ کوئی ابراہیم جیسا ہوگا اور نہ آگ ٹھنڈی ہوئے گی, سڑو گئی. ہاں, یہی مطلب ہے نا, اور کیا ہے. یہ جو معجزات انبیاء کے بارے میں رپورٹ ہوئے ہیں یہ کوئی ایک ایکسٹراڈنری واقعات ہیں, ان کا انکار ہم نہیں کرتے, لیکن کہیں آپ کو یہ ترغیب نہیں دلائی گئی کہ اس کی بنیاد پہ یہ کریں. یہ پتہ ترغیب, اس کو ترغیب دلاتے ہیں, وہ ہے جرم. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ ایک فاحشہ عورت تھی, اس نے ایک کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا. اب مجھے بتائیں اس واقعے سے اگر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ انسان کو فحاشی کے کام کرنے چاہیے اور اینڈ پہ کتے کو پانی پلا دینا چاہیے تو بخشش ہو جائے گی, اس طرح کا بےہودہ معنی کوئی لے گا اس سے؟ مجھے بتائیں. تو ادھر یہ آپ کیوں اس طرح کے معنی لیتے ہیں کہ کوئی پیغمبر کے ساتھ کوئی ایکسٹراڈنری واقعہ ہوا؟ کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا ہم اس کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. یعنی قرآن میں تو یہ کہیں نہیں آیا کہ اگر ابراہیم جیسے تم ہو جاؤ تو ہم تمہارے اوپر بھی نار کو گلزار کر دیں گے. اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے یار. اللہ تو اپنے بندوں سے قربانیاں لیتا ہے, جب چاہے ظاہر فرما دے, یہ اس کا فیصلہ ہے, آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے قتل کیا تھا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور اے نبی جو آپ نے وہ کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی کافروں کی جانب, وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ اللہ نے پھینکی تھی جب کہ آپ نے پھینکی تھی. یعنی رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں. ویسے کوئی شخص یوں مٹھی بھرے اور یوں پھینکے 10-15 فٹ سے زیادہ تو کوئی دور تھرو پھینک ہی نہیں سکتا. چاہے جائے کہ سامنے کافروں کا لشکر اتنی دور ان کی آنکھوں میں جا کے پڑے اور ان پہ مسلمانوں کا رعب طاری ہو جائے. تو غزوہ بدر کے موقع پر یہ واقعہ ہوا. اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی ہوا ہے, وہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, جہاں پر 12,000 کا لشکر صرف تکبرانہ جملے نکل گئے چند اصحاب کے منہ سے کہ ہم بدر میں تو 313 تھے, غالب آئے تھے, آج ہم قبیلہ حوازن سے زیادہ ہیں. 12,000 کا لشکر, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 کا لشکر, اتنی بھگدڑ مچی.
وہ کافی تیر ان کے نشانوں پہ لگتے تھے قبیلہ حوازن کے، اور یہ مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی غزوہ حنین، جو فتح مکہ کے بھی 3-4 مہینے بعد ہوئی۔ وہاں پہ نبی علیہ السلام، پھر مسلم شریف میں آتا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، آپ رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف بھیجی، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے گئے، ان کے چہرے جھلس گئے اور پیٹ پھیر کے یہ بھاگ گئے، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر کیا۔ تو یہ 2 مواقع پہ ہوا ہے، بدر میں بھی اور حنین میں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ احسان فرمائے مومنین پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہترین احسان، یعنی یہ جو ہم نے غیبی مدد کی، یہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مکے میں تکلیف کاٹی، کہ آج اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آ گئی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، علم والا ہے۔